اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول میں چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم عربی کا معلم حصہ اول کا آخری سبق شروع کریں گے اور یہ آخری سبق ہے الدرس الخامس عشرہ، 15واں سبق۔ تو 14ویں لیکچر میں الحمدللہ ہم 15واں سبق جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں۔ اس درس کا اس سبق کا عنوان ہے الفعل المضارع، یعنی فعل مضارع۔ فعل ماضی کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اس سبق میں فعل مضارع کے بارے میں مولوی عبدالستار خان صاحب ہمیں بتائیں گے۔ پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جس فعل میں زمانہ حال و استقبال دونوں سمجھے جائیں وہ فعل مضارع ہے، جیسے یضرب مارتا ہے یا مارے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ یا، تا، الف اور نون علامات مضارع ہیں۔ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے، یعنی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ہم نے ساکن کرنا ہے۔ مذکورہ چاروں علامات میں سے ایک علامت لگے گی شروع میں، اور آخر میں رفع یعنی پیش دینے سے مضارع بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر پھر وہی رفع ٹرمینالوجی پیش آ گئی ہے۔ تو فتح سے فا کو ساکن کیا اور آخری حرف جو ہے اس کو پیش دی، اور جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت آپ کو پتہ ہے کہ بدلتی ہے۔ تو ماضی میں عین کلمہ کی حرکت زبر ہے، تو مضارع میں بھی یہاں پر دیکھیں زبر ہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلے ایک آسان سا فارمولہ بتا دیا کہ آپ ماضی سے فعل مضارع بنانا چاہتے ہیں تو ماضی کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کے پہلے حرف کو ساکن کرنا ہے، اور شروع میں چاروں علامات میں سے کوئی ایک علامت لگا دینی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب پہلا لفظ بنانا ہے، پہلا صیغہ بنانا ہے تو علامت مضارع یا سے ہی سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور لام کلمہ کو پیش دے دینی ہے، ضمہ دے دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے بہرحال یہ طریقہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ فتح سے یفتح اور تفتح اور افتح اور نفتح، تو مضارع کے کل صیغے ذیل کی گردان سے سمجھ لو۔ تو گویا انہوں نے وہ جو چاروں علامات ہیں نا اس میں ایک ایک کر کے لگا دی، فتح سے یفتح، پھر تفتح، پھر افتح، پھر نفتح، ٹھیک ہو گیا جی۔ پوری گردان اب دی ہوئی ہے مضارع معروف کی گردان۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مضارع معروف ہے تو اس کا مطلب مضارع مجہول بھی آئے گا آگے۔ دائیں سے بائیں پڑھنا ہے۔ غائب، مخاطب اور متکلم کے صیغے ہیں مذکر مؤنث کے۔ یفتح، یفتحانی، یفتحون، تفتح، تفتحانی، یفتحنا، تفتح، تفتحانی، تفتحون، تفتحین، تفتحانی، تفتحنا، افتح اور نفتح۔ الحمدللہ ہم نے جس طریقے سے اس گردان کو سمجھا تھا وہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگی، اور جو نئے لوگ اگر یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی وہ لسان القرآن کے لیکچرز کھولیں اور اس میں سے فعل مضارع کی گردان کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو ساری زندگی فعل مضارع کی گردان نہ بھولے۔ یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو لکھی ہوئی کو پڑھنا اور بات ہے اور گردان کو خود بنانا اور بات ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں سے سیکھ لیں گے۔ بہرحال ہم چونکہ ریویژن کر رہے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ ماضی کی طرح مضارع بھی 3 وزن پر آتا ہے۔ جس طرح ماضی کے انہوں نے 3 وزن بتائے تھے، فعل، فاعل اور فعولا، اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مضارع کی بھی 3 اوزان ہیں، یفعل، یفعل اور یفعلو۔ فرق ماضی میں بھی عین کلمہ کی حرکت کا تھا اور مضارع میں بھی عین کلمہ کی حرکت کا ہے۔ جیسے فتح کا مضارع یفتح، ضربہ کا یضرب اور کرما کا یکرم ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ لکھی جائے گی، اب آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے ہم۔ تنبیہ نمبر 1، تفتح اور تفتحانی گردان میں کئی جگہ آئے ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لو۔ تفتح کئی جگہ تو نہیں، 2 جگہ پر آیا ہے۔ تفتح ایک واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ایک واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جبکہ تفتحانی جو ہے یہ 3 جگہ پر آیا ہے۔ تو عبارت میں موقع دیکھ کر معنی کی تعیین کر لی جاتی ہے، بالکل صحیح ہے جی، کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے۔ تنبیہ نمبر 2، ماضی کی گردان کی طرح مضارع کی گردان میں بھی 14 ہی صیغے پڑھے اور یاد کیے جاتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ مضارع معروف کو مجہول بنانا ہو۔ اب مضارع معروف سے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ علامت مضارع کو ضمہ دے دے، چاہے یفعلو ہے، چاہے یفعلو ہے، چاہے یفعلو ہے۔
علامت مضارع کو ضمہ پیش دے دینی ہے، اور ما قبل آخر سے پہلے حرف کو فتحہ، یعنی آخری حرف سے پہلے حرف کو فتحہ دے دینی ہے۔ ہم نے جو فارمولہ بنایا تھا اس کا یونیورسل رول کہ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، اسے زبر لگانی ہے اور علامت مضارع کی حرکت پیش بنا دینی ہے۔ تو وہی فارمولہ یہاں پر دوسرے انداز میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، جیسے یضربو سے یضربو، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اور یضربو وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ یفتحو سے یفتحو اور یکرمو سے یکرمو۔ پانچواں پوائنٹ ہے، مضارع مثبت کو منفی بنانے کے لیے اکثر لا لگایا جاتا ہے، یعنی فعل مضارع کو آپ منفی بنانا چاہتے ہیں تو لا کے ذریعے سے منفی بنایا جاتا ہے، کبھی ماں بھی لگا دیتے ہیں۔ اب یہ ماں کب لگتا ہے؟ ماں اس وقت لگتا ہے جب فعل مضارع آپ حال کے معنی میں لے رہے ہوں، اس وقت منفی بنانے کے لیے اسے ماں لگایا جاتا ہے، جیسے لا یذهب وہ نہیں جاتا ہے یا نہیں جائے گا، ما یعلم وہ نہیں جانتا ہے یا نہیں جانے گا، تو اس میں ما یعلم کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ تنبیہ نمبر 4، مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا ہو تو سین یا سوفا یعنی عنقریب لگا دیں۔ سوفا کے معنی عنقریب کے کیے گئے ہیں، جیسے سیفتح وہ عنقریب کھولے گا، سوف تعلمون کچھ عرصہ بعد تم جان لو گے۔ تو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہو تو سین یا سوفا شروع میں لگا دیا جاتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مفعول کی جگہ ضمیریں بھی آتی ہیں۔ عربی میں اس کی دو قسمیں ہیں، ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک متصل جو فعل سے مل کر آتی ہے، دوسری منفصل جو کہ علیحدہ مستقل ہوتی ہے۔ چونکہ مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے اس لیے مفعول کی ضمیریں ضمائر منصوبہ کہلاتی ہیں، تو ان ضمیروں کا نام بھی انہوں نے بتا دیا۔ ساتواں پوائنٹ ہے، ضمائر منصوبہ متصلہ کے الفاظ وہی ہیں جو ضمائر مجرورہ متصلہ کے الفاظ ہیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ صرف دو چارٹس پر گزارا کیا ہے ضمائر کے، ایک مرفوع چارٹ اور ایک منصوب اور مجرور چارٹ۔ دیکھیں 10 نمبر 11، صرف واحد متکلم میں اٹیچڈ یا جو ہے اس کی جگہ نی لگانا پڑتا ہے، یعنی وہی جو نون آتا ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے بتا دیا کہ ہم نے کچھ یوں پڑھا تھا کہ یہ جو یا متکلم ہے یہ اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے اور فعل اس کی بات کبھی نہیں مانتا، لہٰذا اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے فعل اور یا متکلم کے درمیان میں ایک نون لگایا جاتا ہے جسے نون وقایا کہتے ہیں۔ انہوں نے اس یا کو یا متکلم کو ہی نی کے طور پر ذکر کر دیا، جیسے ضربہ اس نے اس کو مارا، ضربہما اس نے ان دونوں کو مارا، سے ضربنی ضربنا، ٹھیک ہے، یعنی ضربہ ضربہما ضربہم ضربہا ضربہما ضربہن ضربکا ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکن ضربنی ضربنا۔ تو یہ ماضی کی گردان تھی، اور مضارع میں یضربہ وہ اس کو مارتا ہے یا مارے گا، یضربہما یضربہم، ٹھیک ہو گیا، یضربہا یضربہما یضربہن، یضربکا یضربکما یضربکم، یضربکی یضربکما یضربکن، یضربنی اور یضربنا۔ اسی طرح ہر فعل کے ہر صیغے کے ساتھ مذکورہ ضمیریں ملا سکتے ہیں، لیکن فعل ماضی جمع مذکر مخاطب ضربتم کا جو صیغہ ہے اس کے ساتھ ملانا ہو تو ضربتموہ تم نے اس کو مارا، ضربتموہما وغیرہ کہنا چاہیے۔ یعنی یہ بھی ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھا ہے کہ جو تم والا صیغہ ہے ماضی کا، اس کے ساتھ جب اٹیچ ضمیر لائی جاتی ہے تو تم کو تمو میں چینج کر دیا جاتا ہے۔ 8واں پوائنٹ ہے کہ ضمائر منصوبہ منفصلہ کے الفاظ یہ ہیں، یعنی ضمائر کے گرامر والے جو ہیں وہ 5 چارٹس بیان کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک چارٹ جو ہے وہ یہ ضمائر منصوبہ منفصلہ کا ہے، اور فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسے پڑھا تھا کہ انہی اٹیچ ضمائر کے ساتھ آپ ایا کا لفظ سپورٹ کے لیے لے آتے ہیں، تو ایاہو اسی ایک مرد کو، پھر اس کا ترجمہ بھی انہوں نے ذرا ایمفسس کے طور پہ دے دیا، ہر جگہ ایمفسس نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایایا اور ایانا۔ تو میں نے جو کہا ہے کہ ہر جگہ ایمفسس نہیں ہوتا، یعنی اسی ایک مرد کو ترجمہ نہیں ہوگا ہر جگہ پر، یعنی میں کہتا ہوں کہ ضربتو
زیدن، ٹھیک ہے، یا ضربتو کا میں نے تجھے مارا، و ایاہو اور اس کو. تو یہاں پر اسی کو نہیں ترجمہ ہوگا بلکہ اور اس کو بھی کے معنی میں استعمال ہوگا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحنو نرزقکم و ایاہم. ٹھیک ہے، تو ہر جگہ اسی یعنی ایمفسس والا زور نہیں ہوگا. کلام میں زیادہ زور اور حصر پیدا کرنے کے لیے زیادہ تر ان ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ ان کو فعل پر مقدم کر دیں، جیسے ایاک نعبد. ہاں یہاں پر یہ حصر کے لیے ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مفعول کو آپ نے مقدم کر دیا ہے فعل پر، کہ صرف تجھ ہی کو ہم پوچھتے ہیں. یہ الحمدللہ پوائنٹ ہم اچھی طرح کلیئر کر چکے ہیں. سلسلہ الفاظ نمبر 13 تنبیہ دی ہوئی ہے کہ ماضی اور مضارع میں عین کلمہ کی حرکت کا خاص طور پر خیال رکھا کریں. خلق یخلق، یہاں پر عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، مضارع میں عین کلمہ پیش کے ساتھ ہے. رفع یرفع، خلق یخلق پیدا کرنا، رفع یرفع اٹھانا بلند کرنا، سأل یسأل پوچھنا سوال کرنا، ظلم یظلم ظلم کرنا، عبد یعبد پوجنا بندگی کرنا. ابل کا لفظ اسم جنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اونٹ. انما صرف یا اور کچھ نہیں. عمل یعمل کرنا یا عمل کرنا، فطر یفطر پیدا کرنا، فعل یفعل کرنا، ملک یملک مالک ہونا، نظر ینظر دیکھنا. اہم کے معنی ہے بہت توجہ کے قابل یا بہت ضروری، بہت ضروری. صباحن کے معنی صبح کے وقت. اب میں دائیں سے بائیں چلوں گا. بری بری یا الگ، مساءن شام کے وقت، بطن پیٹ اور اس کی جمع بطون آتی ہے. ضر نقصان، جز کسی چیز کا ایک ٹکڑا یا قرآن کا پارا، عابد پوجنے والا. جریدہ جمع اس کی جرائد آتی ہے اخبار. قہوہ کافی. الجامع یا المسجد الجامع جامع مسجد. معاذ اللہ اللہ کی پناہ خدا بچائے. رادیو ریڈیو. ای واللہ اس کا مختصر ایوہ خدا کی قسم، ایوہ خدا کی قسم. امسی کل یعنی یسٹرڈے جو دن گزر گیا. وجع درد. غدن کل جو آنے والا ہے یعنی ٹمورو. یتیم جمع یتامہ جس بچے کا والد گزر جائے. جی مشق نمبر 14 شروع ہو رہی ہے. مشق نمبر 14 الف جز سارے پہلے ترجمہ ہم نے کرنا ہے. پہلا جملہ ہے حل تفہم اللسان العربیہ. حل حرف استفہام، تفہم فعل اور فاعل. تفہم کا صیغہ ہے تو ظاہر بات ہے یہاں پر ہم مخاطب کا صیغہ جو ہے وہ سمجھیں گے. ویسے اگر الگ سے یہ جملہ لکھا ہو تو اب اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ عربی زبان سمجھتی ہے. ایسے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر صرف یہی لکھا ہو، لیکن اس کا آگے جواب بھی لکھا ہوا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے تم سے ہی سوال کیا جا رہا ہے. تفہم فعل اور فاعل اور اللسان العربیہ موصوف صفت مفعول. کیا تم عربی زبان سمجھتے ہو؟ نعم جی ہاں. افہمہ قلیلاً. افہم فعل اور فاعل، ہو کی ضمیر جو ہے مفعول اور قلیلاً جو ہے صفت کا لفظ ہے، اور یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی افہمہ فہماً قلیلاً. دوسرا سوال ہے من یکتب ھذا الکتاب. یہ کتاب کون لکھ رہا ہے، یا یہ کتاب کون لکھتا ہے، یا یہ کتاب کون لکھے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ فعل مضارع میں ہم جانتے ہیں کہ حال کا، مستقبل کا، حال جاری کا ترجمہ تینوں طرح سے ہو سکتا ہے. تکتبہ اختی مریم. تکتبہ اختی. اختی مضاف مضاف الیہ فاعل ہے جی تکتبو کا، اور ہو کی ضمیر جو ہے جو اٹیچ ضمیر ہے یہ مفعول ہے، اور مریم یہ بدل ہے اخت سے، یعنی میری بہن مریم اسے لکھ رہی ہے. یعنی یہ کتاب کون لکھ رہا ہے، یہ سوال کوئی کر رہا ہے کہ یہ کتاب کون لکھے گا یا یہ کتاب کون لکھ رہا ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے میری بہن مریم اسے لکھ رہی ہے یا لکھے گی. تیسرا جملہ ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہیا تکتب جیدن. ہیا تکتب جیدن وہ لکھتی ہے. ابھی جملہ اسمی ہے. ہیا تکتب وہ لکھتی ہے. جیدن بہت اچھا. وانت لا تکتب اور تم نہیں لکھتے ہو. یعنی ماشاءاللہ وہ خوب لکھتی ہے یا لکھ رہی ہے. وانت لا تکتب اور تم نہیں لکھتے. یعنی مفہوم یہ ہے کہ اور تم کیوں نہیں لکھتے، یعنی تم نہیں لکھتے. تو جواب وہ دے رہا ہے یا سیدی
جناب انا لا اکتبو، میں، اب یہاں پر دیکھیں مبتدا انا ہے اور لا اکتبو فعل مضارع نفی جو ہے یہ خبر بن کر آ رہا ہے. انا لا اکتبو، میں نہیں لکھ رہا یا میں نہیں لکھتا. کیوں؟ لأن، اس لیے کہ فی یدی وجع، میرے ہاتھ میں درد ہے. فی یدی خبر مقدم اور وجع مبتدا مؤخر، اور انا لگا ہوا ہے تو اس لیے پھر ہم فی یدی کو جو ہے وہ انا کی خبر کہہ دیں گے، اور وجع ان ہونا چاہیے. یہ انا کا اسم جو ہے، کیونکہ انا اور انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور جار مجرور جو ہے وہ کبھی بھی انا یا انا کا اسم نہیں بن سکتا. تو بہرحال یہ ٹائپنگ میں اسی طرح ہے جی، رول کچھ اور کہتا ہے. چوتھا جملہ ہے الی این تذهبوا یا احمدو، احمد الی این تذهبوا، تو کہاں جا رہا ہے، کہاں کو جاتا ہے؟ جواب دیتا ہے جی انا اذهب الی السوق، میں بازار جا رہا ہوں یا میں بازار جاتا ہوں. پانچواں متی ترجع من السوق، متی ترجع من السوق سمپل سے جملے ہیں، تو بازار سے کب لوٹے گا؟ سارجع، ان قریب میں لوٹ آؤں گا، منہا، اس سے، ہا کی ضمیر سوق کی طرف ہے، اس کا مطلب ہے سوق بھی مؤنث ہے. فی ساعۃ واحدۃ، ایک گھنٹے میں ان قریب واپس آ جاؤں گا. چھٹا جملہ یا اولادو، لڑکو، ایہ کتابن تقرؤون، ایہ کتابن یہ مفعول ہے تقرؤون کا، اس لیے ایہ منصوب آ رہا ہے، تقرؤون فعل اور فاعل ہے. تم کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ یا سیدنا، جناب، نقرؤ، ہم پڑھ رہے ہیں تسہیل الادبی، تسہیل الادب. ساتواں جملہ ہے حل تشربون الشائی، کیا تم چائے پیتے ہو یا کیا تم چائے پیو گے؟ جواب دیا جا رہا ہے نحنو لا نشرب الشائی ولا القہوۃ، ہم نہ تو چائے پیتے ہیں اور نہ ہی قہوہ، ہم نہ تو چائے پیئیں گے اور نہ ہی قہوہ، دونوں طرح سے آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. آٹھواں جملہ ہے حل بعثتم الی الحاکم اليوم، حل بعثتم فعل ماضی مجہول آ گیا، حل بعثتم کیا تمہیں بھیجا گیا، الی الحاکم اليوم، حاکم کی طرف آج، کیا آج تمہیں حاکم کی طرف بھیجا گیا؟ لا، نہیں، بلکہ نبعث، ہمیں بھیجا جائے گا غدن، کل، بعد الظہر، ظہر کے بعد. غدن بھی متعلق ہو جائے گا اور بعد الظہر بھی متعلق ہو جائے گا، کیونکہ فاعل مفعول کے علاوہ باقی سب متعلق ہوتے ہیں. من طلبکم الی بمبئی، من کس نے، طلبکم تمہیں طلب کیا، بامبے کس نے تمہیں طلب کیا؟ طلبنا ابونا، ہمارے باپ نے ہمیں طلب کیا، بلایا بامبے، ہمارے ابو نے ہمیں بامبے بلایا. 10واں سوال حل تعلمون، کیا تم جانتے ہو، من خلقکم، کس نے تمہیں پیدا کیا، وہ والدیکم، اور تمہارے والدین کو، کیا تم جانتے ہو کہ کس نے تمہیں اور تمہارے والدین کو پیدا کیا؟ جواب ہے اللہ خلقنی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، وخلق والدی، اور میرے والدین کو. 11واں جملہ ہے ماذا تطلبین منا یا عائشہ، تو، عائشہ، ماذا تطلبین، تو کیا چاہتی ہے، منا، ہم سے، تو ہم سے کیا چاہتی ہے؟ انما اطلب منکم کتابا ینفعنی، انما اطلب، میں تو صرف چاہ رہی ہوں، منکم، تم سے، کتاباً، ایک ایسی کتاب، نکرہ کے بعد جب بھی جملہ آ جائے تو وہ جملہ اس نکرہ کی صفت بن کر آتا ہے. ایسی کتاب کے ساتھ بھی ترجمہ کریں گے، ایسی کتاب جو ینفعنی، نفع دے مجھے، میں تم سے صرف ایسی کتاب، ایک ایسی کتاب چاہ رہی ہوں، چاہتی ہوں جو مجھے نفع دے. 12واں سوال ہے حل رأیتمونا، اب یہ تم والا سیکھا ہے جسے تمو کی صورت میں لکھا گیا ہے. حل رأیتمونا، کیا تم نے ہمیں دیکھا، امسی، کل، یسٹرڈے، فی الجامع، یعنی جامع مسجد میں. لا، نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما رأیناکم ہناکا، ما رأینا، ہم نے نہیں دیکھا، کم، تمہیں، ہناکا، وہاں پر. 13واں سوال ہے حل تسمعوا اخبار الحرب فی الرادیو، کیا تو اخبار الحرب، جنگ کی خبریں، ریڈیو میں جنگ کی خبریں سنتا ہے؟ ای واللہ، ای واللہ، ہاں، باخدا. اسمع صباحا و مساء، میں سنتا ہوں صبح اور شام، میں تو صبح شام سنتا ہوں. 14واں جملہ وحل تقرأ الجرائد، اور کیا تم اخبارات پڑھتے ہو؟
اور کیا تم اخبارات پڑھتے ہو؟ کیفا لا اقرأوہا، لا اقرأوہا، کیفا لا اقرأوہا، کیوں نہ پڑھوں، کیسے نہ پڑھوں؟ وَهِيَ مِنْ أَهَمِّ الْأُمُورِ، وَهِيَ وہ، ہیا کی ضمیر اب جرائد کی طرف آ رہی ہے اور ہا کی ضمیر بھی جرائد کی طرف گئی ہے. وَهِيَ مِنْ أَهَمِّ الْأُمُورِ، وہ تو بڑی ضروری بات ہے. 15واں سوال، ماذا تعلم فی هذه الحرب العظیمۃ، ماذا تعلم، تم کیا جانتے ہو اس عظیم جنگ کے بارے میں، کیا جانتے ہو؟ معاذ اللہ من شرھا، اللہ بچائے اس کے شر سے. فإنها نار اللہ الموقدہ، انها نار اللہ الموقدۃ التی اخذت الشرق والغرب، وہ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جس نے مشرق اور مغرب کو گرفت میں لے لیا ہے، جس نے پکڑ لیا ہے مشرق اور مغرب کو. آگے چلتے ہیں جی. مشق نمبر 14 جز با من القرآنی، پہلا جملہ المنافقون سے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، للہ اللہ ہی کے لیے، العزت مبتدا مؤخر خبر مقدم حصر پیدا ہو گیا، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین نہیں جانتے. لاکنہ جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. لاکنہ کا اسم المنافقین منصوب اور لا یعلمون خبر، جملہ فعلیہ. دوسرا جملہ ہے لی عملی، میرے لیے میرا عمل، ولکم عملکم اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون، تم سب بری ہو، مما عملو اس چیز سے جو میں عمل کرتا ہوں، وانا بریئن اور میں بری ہوں، مما تعملون اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. بڑی خوبصورت الفاظ ہیں جی. تو اب دیکھیں سمپل رولز سائٹ پہ ہو جائیں گے، آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے قرآن کا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. تیسرا جملہ ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ان اللہ اس کا اسم، لا یظلم الناس شیئا اس کی خبر. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن نہ کیا اس کا ایک اسم الناس اور انفسہم یظلمون جو ہے، یعنی اصل میں تھا یظلمون انفسہم، فعل فاعل اور مفعول کو مقدم کر دیا یظلمون پر اور یہ خبر بن گئی. لیکن انسان اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. چوتھا جملہ ہے کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا املکو میں نہیں اختیار رکھتا، لنفسی اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، ضرر ولا نفع نہ کسی ضرر کا اور نہ ہی کسی نفع کا. پانچواں جملہ الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں اموال الیتامى یتیموں کے مال. اموال الیتامى مضاف مضاف الیہ مفعول ہو گیا، ظلما ناجائز طور پر، ٹھیک ہے، ظلم کرتے ہوئے، ظالم ہوتے ہوئے. انما یاکلون فی بطونہم نارا، یاکلون وہ کھا رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، آگ، بہت بڑی آگ نکرہ لائی گئی ہے، وہ تو صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. کچھ اس طرح پھر اس کا با محاورہ ترجمہ کیا جائے گا. چھٹا سورہ یاسین سے وما لیہ لا اعبد الذی فطرنی، ما لیہ مجھے کیا ہے، لا اعبد میں عبادت نہ کروں، الذی اس ہستی کی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا. الذی اسم موصول، فطرہ فعل فاعل اور نی نون وقایہ اور یا متکلم کے ساتھ مفعول، موصول صلہ مل کر مفعول بن گیا عابدو کے لیے، عابدو فعل اور فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ منفی بن گیا، ٹھیک ہے، لا عابد الذی فطرنی. ساتواں جملہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت. افلا ينظرون تو کیا وہ نہیں دیکھتے، الى الابل اونٹوں کی طرف، کیف خلقت کیسے انہیں تخلیق کیا گیا، خلقت ہیا کی ضمیر الابل کی طرف جا رہی ہے، والى السماء اور آسمان کی طرف، کیف رفعت کیسے اسے بلند کیا گیا، اور ہیا کی ضمیر
السما کی طرف جاری ہے۔ 8واں جملہ ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبدو ما تعبدون، لا اعبدو میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون کی یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد کی یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم کی یعنی جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد کی یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، اور یہ دین جو ہے آخری والا یہ اصل میں دین ہی تھا۔ 9واں جملہ ہے لا یسألو، مجہول ہے، علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، اور آخری حرف سے پہلے والا یعنی عین کلمہ زبر والا ہو تو مجہول کا صیغہ ہوتا ہے۔ لا یسألو اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اما یفعلو اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون ہاں ان سے پوچھا جائے گا۔ عربی میں ترجمہ کریں، تم مدرسہ میں کیا پڑھتے ہو، تم مدرسہ میں کیا پڑھتے ہو، کیا مفعول بھی ہے، ما تقرؤ، ما تقرؤ فی المدرستی، ما تقرؤ فی المدرستی، ما تدرسو فی المدرستی، کیونکہ تدرسو جو ہے اسٹڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے، درس یدرسو۔ جناب یا سیدی میں تسہیل الادب پڑھتا ہوں، اقرؤ یا انا اقرؤ تسہیل الادبی، تسہیل الادبی۔ دوسرا، تم میرے بھائی کو پہچانتے ہو یعنی کیا تم میرے بھائی کو پہچانتے ہو، حل تعرف اخی، حل تعرف اخی، نعم جی ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں، عارفہ، عرف یعرف، عارفہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ تیسرا، آج باغ کا دروازہ کھولا جائے گا، یفتح، یفتح، اچھا سوالیہ نشان ہے تو حل لگا دیں شروع میں، حل یفتح باب البستان اليوم، حل یفتح باب البستانی، یفتح فعل مضارع مجہول، باب البستانی مضاف مضاف الیہ نائب فاعل، اور الیوم ظرف یعنی متعلق ہو گیا یفتح کے۔ آج باغ کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، الیوم لا یفتح باب البستانی، الیوم لا یفتح باب البستانی۔ چوتھا جملہ ہے دربان کہاں گیا، این ذہب البواب، این ذہب البواب، میں نہیں جانتا، لا اعلم میں نہیں جانتا، لا اعلم این ذہب وہ کہاں گیا۔ پانچواں جملہ ہے کیا تو آج تفریح کے لیے جائے گا، حل تذهب، حل تذهب للنزهة، للنزهة اليوم کیا تو آج تفریح کے لیے جائے گا، نہیں بھائی، لا یا اخی، لا یا اخی میں آج مدرسہ جاؤں گا، الیوم اذهب الى المدرسة میں آج مدرسہ جاؤں گا۔ چھٹا جملہ ہے محمود نے کھانا کھایا، اور کویسچن ورڈ ہے یہ، تو کیا محمود نے کھانا کھایا، حل اکلا محمود الطعام، ماضی ہے تو حل اکلا محمود الطعام کیا محمود نے کھانا کھایا، اب تک نہیں کھایا وہ اب کھائے گا، اب تک نہیں کھایا، الی الآن ما اکلا، الی الآن اب تک، ما اکلا الی الآن بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یا نہ کریں یہ بل نہ لگیں، سیاکل الآن، سیاکل الآن اب کھائے گا وہ۔ تم کس کی پوجا کرتے ہو، ما تعبدون، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو، ما تعبدون ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجتے، نحنو لا نعبد الا اللہ یعنی لا نعبد ہم نہیں عبادت کرتے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ آٹھواں جملہ ہے تم ہم سے کیا مانگتے ہو، ما تسألو، ما تطلبو، طلب یطلبو، ماذا تطلبو جمع کا صیغہ لگائیں گے تو ماذا تطلبون ہم سے، منا تم ہم سے کیا مانگتے ہو، ماذا تطلبون منا تم ہم سے کیا مانگتے ہو، ہم تو صرف ایک کتاب مانگتے ہیں جی۔ انما، انما
نحنو نطلبو کتابن، انما نطلبو کتابن، ہم تو صرف ایک کتاب مانگتے ہیں۔ ہم سے کون سی کتاب طلب کرتے ہو؟ ہم سے کون سی کتاب طلب کرتے ہو؟ ای کتابن مفعول بھی ہے، تو ای کتابن تطلبون منا، ای کتابن تطلبون منا، ہم سے کون سی کتاب طلب کرتے ہو؟ ہم آپ سے کتاب سیرت النبی طلب کرتے ہیں۔ نطلب منکم کتاب سیرت النبی، سیرت النبی کی کتاب۔ 10واں اور آخری، کیا تم ہر روز قرآن پڑھتے ہو؟ ہر روز کل یومن، حل تقرؤون القرآن کل یومن، حل تقرؤون القرآن کل یومن، ہم ہر روز اس میں سے ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ نقرؤ جزءا منہ کل یومن، اور جملہ اسی میں جواب دے سکتے ہیں نحن نقرؤ جزءا منہ کل یومن۔ اس کے بعد ہے جی عربی میں ایک خط، یعنی پہلی بک ختم کرنے کے بعد ہی آپ انشاءاللہ تعالی اس قابل ہیں کہ عربی میں خط لکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں جی ہم پڑھنے کی کہ انا ارسلت اليوم مکتوبا الی اخی الصغیر، انا میں، ارسلت میں نے بھیجا، الیوم آج، مکتوباً ایک خط، ارسلت فعل فاعل، الیوم ظرف متعلق ہو گیا، ارسلہ فعل کے، مکتوباً مفعول بھی ہو گیا، اور یہاں تک رکھتے ہیں، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ انا مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا۔ الی اخی الصغیر، الی اخی الصغیر، الی حرف جر ہے، اخی مضاف مضاف الیہ، اور الصغیر جو ہے وہ اخ کی صفت ہے، چونکہ اخ الی کی وجہ سے مجرور ہے لہٰذا الصغیر بھی مجرور آئی ہے صفت، اپنے چھوٹے بھائی کی طرف، یہ بھی متعلق ہو جائے گا ارسلہ فعل کے۔ پورا جملہ یہاں تک ہو گیا۔ وَكَتَبْتُ فِيهِ، اور کتبت فعل فاعل اور متعلق فیہ، اور میں نے لکھا اس میں، ایہا الاخ العزیز، ایہا الاخ العزیز، ایہا اس لیے لگا ہے کہ یا حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے، اور منادہ جو ہے وہ الاخ العزیز مرکب توصیفی ہے کہ برادر عزیز، برادر عزیز، فارسی کنسٹرکشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم جمیعکم تفرحون فرحا شدیدا، انتم مبتدا آ رہا ہے اور آگے خبر بن رہی ہے تفرحون سے، تو انتم تم، جمیعکم سب کے سب تاکید کے لیے آ گیا، تفرحون خوش ہو گئے، فرحا شدیدا بہت زیادہ خوش، یہ مفعول مطلق کا استعمال آ گیا، لما جب، تعلمون تم جان لوگے، تمہیں پتہ چلے گا، انی کہ میں، قرأتو میں نے پڑھ لیا، ورفقائی اور میں نے اور میرے رفقا نے پڑھ لیا۔ قرأتو میں ضمیر ہے جو کہ مرفوع متصل ضمیر ہے، اس پہ جب عطف کرنا ہوتا ہے کسی اسم ظاہر کا تو پہلے تاکید لائی جاتی ہے ایک منفصل مرفوع ضمیر سے، یعنی قرأت انا و رفقائی ہونا چاہیے۔ یہ پوائنٹ آپ کو آگے بتا دیں گے انشاءاللہ عبدالستار خان صاحب آگے جا کر، کیونکہ چونکہ ساتھ ہی اعراب القرآن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور اس میں یہ پوائنٹ چونکہ آیا ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تو اس حوالے سے یہ میرے ذہن میں آیا، یا واؤ کو واؤ معیہ مان لیں اور رفقائی کو منصوب مان لیں، پھر چلے گا قرأتو و رفقائی، یعنی میں نے اپنے ساتھیوں سمیت، اس طرح پھر ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہی یہاں پر گمان کریں گے کہ یہاں پر رفقائی جو ہے مفعول معہو کے طور پہ آیا ہے، اور واؤ جو ہے یہ واؤ معیہ ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سمیت پڑھ لیا کیا؟ الجزء الاولا، پہلا جز، من کتاب تسہیل الادبی، تسہیل الادب کتاب کا، یعنی کہ تسہیل الادب کتاب میں سے پہلا جز میں نے اپنے ساتھیوں سمیت پڑھ لیا، فی مدت قلیلۃ، تھوڑی ہی مدت میں، والآن اور اب، نفہم ہم سمجھنے لگے ہیں، قلیلاً تھوڑا بہت، من لسان العربی عربی کی زبان میں سے،
ولہٰذا اور اس لیے اکتبو میں لکھ رہا ہوں مکتوباً ایک خط فی العربی عربی میں، و سنبدأ میں شروع کروں گا، عنقریب میں شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی بعد یومینی 2 دنوں کے بعد، الجزء الثانیہ دوسرا جز من حاضر کتابی اس کتاب میں سے۔ یا اخی اے میرے بھائی، لما لا تقرأ حاضر کتابہ، تو یہ کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ لما لا تقرأ حاضر کتابہ، تو یہ کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ فإنہ سہل جدا، یہ تو بہت آسان ہے۔ انہ سہل جدا، انا آ گیا اس کا ایک اسم، ہو اور سہل اس کی خبر۔ لیس بصعب مثل الکتب الرائجۃ فی المدارس العربیۃ القدیمۃ، لیس بصعب مثل الکتب الرائجۃ فی المدارس العربیۃ القدیمۃ، یعنی قدیم عربی مدارس میں رائج کتابوں کی طرح مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ نحن قرأناہ، ہم نے اس کو پڑھا، فوجدناہ سہلا، تو ہم نے پایا اس کو آسان۔ وجدنا فعل فاعل، ہو پہلا مفعول، سہلا دوسرا مفعول۔ وَسَتَعْلَمُونَ أَنْتَ، اور تم عنقریب جان لو گے، اِذَا بَدَعْتَ هَذَا الْكِتَابَ، جب تم یہ کتاب شروع کرو گے، جب تم نے یہ کتاب شروع کی تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ کہ ان العربیہ، بے شک عربی، لیس بصعب، مشکل نہیں ہے، کما یحسبہ الطالبون، جیسے کہ طلبہ گمان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بے شک۔ اطلب من اللہ تعالی، میں طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کیا؟ العافیت، عافیت مفعول آ گیا، والعلم علم، اور کون سا علم اس کی صفت آ رہی ہے؟ النافع، نافع علم، والعمل الصالح، اور نیک عمل، لی اپنے لیے، ولکم اور تمہارے لیے، ولجمیع المسلمین اور تمام مسلمانوں کے لیے، آمین۔ والسلام طالب خیرک، پیچیدہ مرکب اضافی، تیری خیر کا طالب عبد الرحمن۔ تو الحمدللہ جی خط بھی آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں اب، ماشاءاللہ۔ سوالات نمبر 8، فعل کسے کہتے ہیں اور کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا ہوتا ہے جی، ماضی مضارع، اور فعل وہ کلمہ جس میں کام کا مفہوم جو ہے وہ زمانے کے ساتھ پایا جائے۔ فعل میں عموماً حروف اصلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ لفظ کا مادہ کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ کو۔ افعال مجرد میں کون سا صیغہ محض مادے کے حروف سے بنتا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ افعال اور اسماء مشتقہ اور مصادر میں حروف اصلیہ کی شناخت کون سے صیغے سے کی جاتی ہے؟ واحد مذکر غائب کے صیغے سے۔ فعل ثلاثی کا ماضی کس وزن پر آتا ہے اور مضارع کے کیا اوزان ہے؟ فعل ثلاثی کا ماضی فعل، 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 اور مضارع یفعل، یفعل اور یفعل، ان اوزان پر آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ماضی اور مضارع کے در حقیقت کتنے صیغے ہوتے ہیں اور کتنے صیغے یاد کرنے کا رواج ہے اور کیوں؟ ٹوٹل 18 بنتے ہیں، لیکن 14 صیغے جو ہیں وہ یاد کرنے کا رواج ہے کیونکہ صیغے ریپیٹ ہوتے ہیں۔ 8واں سوال ہے، عربی میں جملے کے اندر عام طور پہ فعل کہاں رکھا جاتا ہے اور فاعل کہاں اور مفعول کہاں؟ جملے کے اندر اگر وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو فعل کو آپ خبر کی جگہ پہ رکھیں گے، فاعل جو ہے فعل کے بعد ہوگا یا فعل کے ساتھ ہی وہ اٹیچ ضمیر کی صورت میں ہوگا، اور مفعول بعد میں ہوتا ہے۔ فاعل کی وحدت و جمع و تذکیر و تانیث فعل میں کیا تغیر ہوگا؟ فاعل وحدت جمع کے حساب سے آئے، یعنی واحد ہو چاہے جمع ہو، تو فعل واحد کا صیغہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں مذکر مؤنث کے حساب سے بدلے گا، یعنی اگر فاعل مذکر ہوگا تو پہلا لگے گا واحد مذکر غائب کا، اور اگر مؤنث ہوگا تو چوتھا لگے گا واحد مؤنث غائب کا۔ 10واں سوال ہے، فاعل اور مفعول کا اعراب کیا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے جی۔ ضربہ ہو میں ہو کون سی ضمیر کہلاتی ہے؟ یہ ضمیر منصوب متصل، ٹھیک ہے، ضمیر منصوب متصل۔ ایا کا کیا لفظ ہے؟ ایا کا جو ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، ہم نے اسے پڑھا ہے کہ کا کی وہی ضمیر ہے جی، اٹیچ ضمیر، اور اس کی سپورٹ کے لیے کا لفظ لگا ہے۔ 13واں سوال ہے، ماضی اور مضارع کو مجہول کس طرح بنایا جائے اور منفی کس طرح؟ ماضی کو مجہول فعلا کے وزن پہ لایا جائے، مضارع کو مجہول یفعلو کے وزن پہ لایا جائے، اور منفی ماضی کی ما کے ذریعے اور مضارع کی لا
یا ماں کے ذریعے۔ 14واں سوال ہے فعل مجہول جس اسم کی طرف منصوب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول جس اسم کی طرف منصوب ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ 15واں سوال ہے علامات مضارع کیا ہیں؟ یا، تا، الف اور نون، 4 علامات مضارع ہیں۔ 16واں سوال ہے تکتبو کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ تکتبو کے معنی ہو سکتے ہیں تو ایک مذکر لکھتا ہے یا لکھے گا یا لکھ رہا ہے، وہ ایک مؤنث لکھتی ہے، لکھے گی یا لکھ رہی ہے۔ اور تکتبانی کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ تکتبانی جو ہے یہ مثنیٰ کا صیغہ ہی ہوگا جی، وہ مثنیٰ کا صیغہ مؤنث غائب کا بھی ہو سکتا ہے اور مذکر اور مؤنث حاضر کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے۔ 17واں سوال ہے مضارع میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں۔ 18واں سوال ہے سین یا سوف لگانے سے مضارع پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ سین یا سوف لگانے سے مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جی، ہماری عربی کا معلم حصہ اول مکمل ہو گئی۔ 15 اسباق تھے اس کتاب کے جنہیں ہم نے 14 لیکچرز میں مکمل کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ہم عربی کا معلم حصہ دوم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس حصے کو بھی اور آئندہ آنے والے تمام حصوں کو آسان بنائے۔ الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔